سے شکر گزار ہیں استاد محترم نے صدارتی کلمات پیش فرمائے. بالکل پہلے شریک مذاکرہ سے لے کر صدارت تک ایک بات جو مشترک ہم نے یہاں دیکھی ہے کہ رسمی طور پر کسی نے گفتگو نہیں کی، باضابطہ پورا مجموعہ پڑھا اور اپنی جو نجی اور ذاتی رائے بنی اس کو یہاں پیش فرمایا بشمول صدر محترم. آپ نے دیکھا کہ ایک نیا پہلو یہی ہوتا ہے زندہ مذاکرہ کہ اپنی نظر اپنی رائے سے کوئی مفاہمت نہیں، اور صدر محترم نے یہ مثال پیش کی ہمارے لیے کہ مذاکرہ یوں ہوتا ہے. اور یہ سب سفیر کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایسا بھرپور ایسا زندہ مذاکرہ اس مجموعے پر یہاں ہوا ہے. باضابطہ شکریہ کے لیے فورم فار انٹلیکچوئل ڈسکورس کے جنرل سیکریٹری برادر منظر امام صاحب سے درخواست ہے. السلام علیکم. جتنی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، صرف آپ کو ہی نہیں مجھے بھی بھوک کی بہت شدت ہے اور سماعت نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن کچھ لوازمات ہیں ضروری ہے. سب سے پہلے تو میں برادر مکرم سفیر صدیقی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. سفیر صدیقی صاحب نے ہم لوگوں کا جو گزشتہ پروگرام ہوا تھا 9 مارچ کو، اس دن مجھے اپنی کتاب خوابوں کے مرثیے تھے، اور ایک عجیب اتفاق ہے اس میں جو ان کا جملہ شروع ہوتا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اکثر رات کے تیسرے پہر میں لکھا ہے، اور اتفاق سے پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد جب تک میں پہنچا تو وہ تیسرا پہر ہو چکا تھا، اور میں نے وہ کتاب پڑھنا شروع کیا اس وقت. تو وہ ایک مماثلت تھی. سفیر صدیقی کی کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ یہ کہیں بنی اسرائیل سے تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اشعار میں مجھے ایک سماجی کیفیت نظر آئی، ایک سحر کا گمان ہوا. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یہ ایک روایت نہیں ہے. بنی اسرائیل کوئی غلط لفظ نہیں ہے، بنی اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. اور قرآن کریم میں 3 مرتبہ قوم یہود کو اللہ نے پہلے اسی مبارک نام سے اور اس انڈیئرنگ ایڈریس سے مخاطب کیا، اور جب شرارتیں بڑھی تب اس کے بعد یہود اور نصارہ کا لفظ استعمال ہوا. یہ تفسیر ہے سائٹ کی. تو بہرحال ان کو بہت بہت مبارک ہوں. سفیر لکھتا ہے پوری جگر سے کاغذ پر غزل کے رنگ میں خوابوں کے مرثیے. مرثیے کا مفہوم ہم لوگ کچھ اور سمجھتے تھے، سفیر کو پڑھنے کے بعد مرثیے کا مفہوم کچھ اور ذہن میں ہے. میں آج کے اس پروگرام میں جو حضرات بھی شریک ہوئے ان میں سے خاص طور سے ہمارے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے پروفیسر خالد محمود صاحب، جن سے میری گہری نسبت اور انسیت ہے، ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. پروفیسر شفر رسول صاحب، جیسے ہی میں نے ان کو فون کیا کہ سر آپ کو آنا ہے اس پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یاد دہانی کرا دیجیے گا اور میں آ جاؤں گا. جناب حقانی اور قاسمی صاحب کے بہت ممنون ہیں کہ طبیعت خراب ہونے، میری بھی طبیعت خراب ہے، طبیعت خراب ہونے کے باوجود اور جو ان کی آنکھ کی کیفیت ہے وہ یہ کہہ رہے تھے، مجھے شاید سننے میں ایسا لگا کہ میں 5-7 منٹ کے لیے آ سکوں گا، لیکن وہ آئے اور اخیر تک بیٹھے رہے. انہوں نے اپنی باتیں بھی یہاں سامنے رکھی، ان کا بہت بہت ممنون ہوں. پروفیسر خالد جاوید صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں ہم سب کہ وہ یہاں تشریف لے آئے. اور میں چونکہ ادارہ ادب اسلامی کی طرف سے شکریہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے، کیونکہ صدر نشین آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حلقہ دہلی کے صدر ہیں ادارہ ادب اسلامی کے. تو فورم فار انٹلیکچوئل ڈسکورس کیا ہے یہ میں ہلکا تعارف آپ کو کرانا چاہوں گا. اس ادارے کی بنیاد پڑے ہوئے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، اور اب تک ہم لوگوں نے لگ بھگ 25 پروگرام اس بینر کے تحت کیا ہے فورم فار انٹلیکچوئل ڈسکورس. یہ میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، اور لاک ڈاؤن ہی کے درمیان یہ بات آئی کہ جب ہم سب لوگ بند ہیں اور ملنے ملانے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکلنا چاہیے. جیسے بھی موت کی اور اس طرح کی چیزوں کی باتیں آئیں
تو ایک طریقہ یہ تھا کہ آن لائن ہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ان حالات میں بھی آف لائن ہم نے پروگرامس کیے، دوری اور دوسرے احتیاط برتنے کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ پروگرام کیے اور بہت مفید پروگرام ہوئے ہمارے۔ اب تک 3-4 قسم کے پروگرام ہم لوگوں نے کیے ہیں، ان میں سے کئی پروگرام ایسے ہوئے جو کورونا پیریڈ میں جن لوگوں کا انتقال ہوا اس میں کئی اہم شخصیات تھیں، ان کے لیے ہم نے تعزیت کے اجلاس منعقد کیے۔ اس میں ماسٹر الحاج جاوید اقبال صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالقادر شمس جو مشہور صحافی رہے، امیر شریعت مولانا سید ولی رحمانی صاحب کے لیے زبیر الحسن غافل، ہارون رشید غافل اور ونود دعا، ان کے لیے ہم نے تعزیتی پروگرام کروائے۔ اس کے علاوہ تنویر سمدانی صاحب جو جامعہ کے سینئر آفس بیئرر تھے، ان کے لیے ہم نے کیا۔ اسی طرح بہت سارے علمی و ادبی مذاکرات اور مختلف اور یونیک نوعیت کے مذاکرات ہم نے کیے، جس میں پروفیسر خالد محمود صاحب کی کتاب نقوش معنی کے اوپر ایک الگ نوعیت کا مذاکرہ ہم لوگوں نے پہلی مرتبہ کروایا۔ اسی طرح ڈاکٹروں کی ادبی خدمات جو حقانی القاسمی صاحب کا ایک موضوعی مجلہ تھا، اس کے اوپر مذاکرہ کا اہتمام کروایا۔ خالد مبشر صاحب کی کتاب مقدماتی ادب پر بہت خوبصورت مذاکرے کا انعقاد کروایا۔ اصغر راز فاطمی صاحب کی کتاب غیاث احمد قدی تخلیقی مکالمہ پہ ہم نے مذاکرہ کروایا۔ اور اس کے علاوہ ایک آج جس کو آپ نے دیکھا، اور یہ صرف مذاکرہ ہی نہیں تھا، یہ مذاکرہ بھی رہا، مشاعرہ بھی رہا، پرسنل مزاحیہ باتیں بھی بہت سارے سامنے آئیں۔ تو آپ نے تینوں چیزوں کا لطف اٹھایا ہے۔ کتابوں کی بہت ساری کتابیں ہیں جن کا ہم نے رسم اجرا کروایا۔ اس میں وہ جو شمس تھا سر آسماں، اسی ہال میں اس میں اجرا بنوایا تھا۔ اسی طرح سیمانچل کی افسانہ نگاری، اس کا بھی اجرا اسی ہال میں اور اسی جماعت اسلامی کے 4 دیواریوں کے اندر عمل میں آیا۔ اسی طرح احسان قاسمی صاحب کی ادارت میں ایک شاعری ڈائریکٹری ہوئی، جس میں اردو کے تعلق سے بہت سارے ضروری معلومات اور بہت اہم چیزیں وہاں موجود ہیں، اس کا ہم لوگوں نے اجرا کیا۔ اسی طرح کچھ علمی اور ادبی شخصیات ہیں جن کا ہم نے اعزاز نہ صرف اعزاز کیا بلکہ ان موقعوں کا فائدہ اٹھا کر ان کے علمی اور ادبی اور سائنسی خدمات سے استفادے کا ایک راستہ نکالا۔ اس میں جامعہ کی پرو وائس چانسلر، سابق پرو وائس چانسلر ممتاز سائنسداں پروفیسر تسنیم فاطمہ صاحبہ کے لیے ہم نے پروگرام، بہت خوبصورت پروگرام منعقد ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ حضرات جو یہاں موجود ہیں اس میں شریک تھے اور وہ بہت اچھا پروگرام تھا۔ اسی طرح سیمانچل کے بہت اچھے شاعر مستحسن اعظمی صاحب ممبئی میں رہا کرتے ہیں، جب وہ دہلی آئے ایک دن کا وقت تھا ان کے پاس، لیکن ہم لوگوں نے شارٹ نوٹس پہ ان کے لیے ایک بہت اچھا خوبصورت سا پروگرام کیا۔ اسی طرح وہاں وزارت داخلہ قطر میں دوحہ میں ایک بڑے اسکالر رہتے ہیں ہمارے ہندوستان کے، جناب رحمت اللہ ندوی صاحب، جب وہ ہندوستان تشریف لے آئے، وہ ابھی بھی ہندوستان میں اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم نے استقبالیہ ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس طرح کے پروگرام ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ ہمارا آئندہ جو پروگرام ہو، ایک پروگرام ہم لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں جس میں انٹر کمیونٹی اور انٹر ریلیجس جو ریلیشنز ہمارے ملک میں خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں ہم لوگ بیٹھے اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر قوم کے نمائندہ لوگوں کو انشاءاللہ ہم بلانے کی کوشش کریں گے کہ جو حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں فورم فار انٹلیکچوئل ڈسکورس کیا پیش رفت کریں اور کیسے لوگوں میں اور ان ماحول کو کنٹرول کرنے میں جو ایک رول ہم ادا کر سکتے ہیں، جو ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ ہم کر سکیں۔ انہیں چند باتوں کے ساتھ میں ایک ان کی جو پرانی کتاب ہے، سفیر کو ایک وارننگ بھی دینا چاہوں گا۔ سفیر میرے بھی بہت عزیز ہیں، ان کی دونوں کتابیں میں نے بالاستیاب پڑھی ہے اور بہت فائدہ اٹھایا، اس سے بہت پسند کیا۔ میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن اردو کا اور شاعری کا قاری ہونے کے ناطے، لیکن سفیر کی عمر ابھی کم ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، انہیں بھی کہتا ہوں کہ آپ راستے سے نہ بھٹکیں۔ انسان کا صحیح راستے پہ قائم رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اچھی باتیں سن کر ہمارے دل کو گمان گزرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا، اور وہیں سے ایک زوال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی کسی بھی عذاب سے اور ایسی عذاب میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن سفیر کے سلسلے میں ان کی پرانی کتاب جو کوزہ فکر ہے، اس سے میں یہ شعر کہنا چاہوں گا: ہم کو بیکار سمجھتے ہو تو سمجھو ساتھی، ہم کو بیکار سمجھتے ہو تو سمجھو ساتھی، کیا یہی کم ہے کہ ہم تیرے گما تک پہنچے۔ سفیر نے جو راستہ بنایا اور سب کے ذہنوں پہ آج وہ حاوی ہیں، ہم دعا گو ہیں اور فورم فار انٹلیکچوئل ڈسکورس خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ ہمیں
آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم آپ کی کتاب کا اجرا کر سکیں، نہ صرف اجرا بلکہ اس پر ایک بہت ہی عالمانہ اور بہت ہی معنی خیز گفتگو یہاں پر ہم نے کی، اور امید کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں حاضر ہوئے ان کو کچھ سیکھنے کا اس سے ایک موقع فراہم ہوا اور کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ وقت بہت ہو گیا اور کل سے شاید رمضان کا چاند بھی طلوع ہو جائے، تو بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں لوگوں کی۔ میں فورم کی طرف سے اور ادارہ ادب اسلامی کی طرف سے آپ تمام حضرات کو تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور رمضان کی جو آمد ہے اس کے لیے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس رمضان کو خیر و برکت کا باعث بنائے، اور ملک کے اور مسلمانوں کے جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمارے حالات میں بہتری پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے کا نظم ہے وہ تاخیر ہو گئی ہے، جلدی سے اٹھ پڑیے اور ایک دم کھانا کھانے کی جی